اور صاحب قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، نسبت ہے، مناسبت ہے، مطابقت ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جو دو گتوں کے درمیان صحیفے میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ ایک وہ قرآن ہے جو مدینہ اور مکہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آیا، سبحان اللہ، جسے نبی پاک کے صحابہ نے دیکھا، زیارت کی، کبھی انہیں تقریر کرتے ہوئے دیکھا، کبھی خطاب فرماتے ہوئے سنا، کبھی انہیں چلتے ہوئے دیکھا، کبھی اٹھتے ہوئے دیکھا، کبھی بیٹھتے ہوئے دیکھا، کبھی مسجد حرام اور مسجد نبی میں نمازیں پڑھاتے ہوئے دیکھا، کبھی عمرہ کرتے ہوئے دیکھا، کبھی حج کرتے ہوئے دیکھا، کبھی عرفات اور مینا جاتے ہوئے دیکھا، کبھی میدان بدر و احد میں دیکھا۔ وہ قرآن ناطق ہے، یہ قرآن صامت ہے، جو دو گتوں کے درمیان قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن خاموش قرآن ہے، صامت قرآن ہے، اور وہ ناطق قرآن ہے، جو بولتا چالتا قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے۔ یہ قرآن خدا کی ایک صفات کا مظہر ہے، اور وہ قرآن خدا کی ساری صفات کا مظہر ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ قرآن اور صاحب قرآن کا آپس میں تعلق، سب سے بڑا تعلق تو یہ ہے کہ یہ قرآن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے، بے شک عظیم الشان معجزہ۔ یہ جو قرآن صامت ہے، قرآن ناطق کا عظیم الشان معجزہ ہے، اور رہتی دنیا تک اس قرآن نے چیلنج دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اے کائنات والو، اگر تمہیں قرآن میں تھوڑا سا بھی شک ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، زیادہ نہیں، چھوٹی سے چھوٹی صورت تو بنا کر دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، یہ تین پر جو دو زیریں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تنوین کہلاتی ہے۔ تنوین تنکیر کی جو ہے وہ عظمت کے لیے بھی ہوتی ہے، اور تنوین تنکیر کی تحقیر کے لیے بھی ہوتی ہے، یا عظمت کے لیے ہے، عظمت کے لیے بھی ہے کہ قرآن کی صورت ہے، اور یہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ چھوٹے ہونے کو بھی بیان کر رہی ہے، جی زیادہ بڑی نہیں، چھوٹی صورت بنا کر دکھاؤ، مگر دنیا ہر لحاظ سے ترقی کر گئی، کر جائے گی، سیٹلائٹ سسٹم قائم کر دے گی، انٹرنیٹ کے ذریعے اس دنیا کو ایک گاؤں کی طرح بنا دے گی، جہاز فضاؤں میں اڑا دیں گے، 4G 5G چلا دیں گے، دنیا میں پتہ نہیں سائنسی ترقی اور سائنسی ایجادات کا ایک توتی بول رہا ہوگا، لیکن خدا کی قسم قرآن وہ عظیم کتاب ہے، اور وہ عظیم الشان میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اس جیسی کتاب نہ کوئی بنا سکا، نہ بنا سکا ہے، اور نہ قیامت تک بنا سکے گا۔ یہ حضور کی نبوت کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن اتارا ہم نے ہے، اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ سبحان اللہ۔ کی جو امت کے علماء ہیں نا، اللہ نے ان کو قرآن کی حفاظت کا ذمہ دیا ہی ہے۔ آپ دیکھو تورات اتری حضرت موسیٰ پر، تو حضرت موسیٰ کی امت سے رب نے فرمایا، اے موسیٰ کی امت کے علماء، اس تورات کی حفاظت بھی تم نے کرنا ہے، تعلیم بھی تم نے دینا ہے۔ حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا زبور کی حفاظت بھی تم نے کرنی ہے، اس کی تعلیم بھی تم نے دینی ہے۔ حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری، رب نے فرمایا اس کی تعلیم بھی تم نے دینی ہے، اس کی حفاظت بھی تم نے کرنی ہے۔ لیکن جب حضور کی باری آئی نا، تو اللہ رب العزت نے قرآن اتار کے فرمایا، اے میرے محبوب کی امت کے علماء، فقہاء، اولیاء، صلحاء،
صوفیہ، اے میری امت کے جوان، میرے محبوب کی امت کے جوانوں، قرآن کی حفاظت تمہارے ذمہ نہیں، حفاظت قرآن خدا کے ذمہ ہے، تعلیم قرآن تمہارے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، آچاریہ، نعرہ حیدری، شان قرآن، زندہ باد، علماء حق اہل سنت۔ اور قرآن کریم حضور پر اترا نہ، حضرت داؤد پر زبور اتری، بیک وقت اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، بیک وقت اتری، حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری، بیک وقت ایک دم اتری، تھوڑی تھوڑی کر کے یہ کتابیں نہیں اتاری گئی بلکہ بیک وقت اتاری گئی، اور ان کتابوں کو لینے کے لیے نبیوں کو بلایا گیا۔ حضرت داؤد سے کہا گیا داؤد فلاں جگہ آ جاؤ زبور لے جاؤ، حضرت موسیٰ سے کہا گیا کوہ طور پر آ جاؤ تورات لے جاؤ، حضرت عیسیٰ سے کہا گیا فلاں جگہ آ جاؤ انجیل لے جاؤ، لیکن جب باری آئی نا آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے چند کی، عبد المطلب کے لاڈلے کی، شب اسرا کے دولہا کی، اس در یتیم آقا کی جب باری آئی، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب تجھے قرآن لینے کے لیے کہیں آنا نہیں پڑے گا، تو مکہ میں ہوگا قرآن مکہ میں آئے گا، تو مدینہ میں ہوگا قرآن مدینہ میں آئے گا، تو مکہ اور مدینہ کی وادیوں میں ہوگا قرآن وہی آئے گا، اے حبیب تو جہاں ہوگا قرآن وہی آئے گا، تو مکہ میں ہوگا قرآن مکہ میں آ کر مکی بنتا چلا جائے گا، تو مدینہ میں ہوگا قرآن مدینہ میں آ کر مدنی بنتا چلا جائے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ آپ دیکھیں قرآن کی کوئی صورتیں مکی ہیں تو قرآن کی کوئی صورتیں مدنی ہیں۔ اس قرآن کی شان یہ ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اتارا جاتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا کہ تو دیکھتا کہ یہ پہاڑ اس قرآن کے جلال کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جاتے، اس کے جاہ و جلال کو برداشت نہ کر سکتے۔ اللہ اکبر، ارے جس کے جلال کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے پر رب فرماتا ہے اے حبیب علی قلبک، یہ قرآن کہیں اور نہیں اترا، تیرے دل پر اترا ہے، تیرے دل پر اترا ہے۔ ارے وہ دل نبی پاک کا نرم اتنا ہے، اگر امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، پاکستان میں میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، گنبد خضرا میں حسن حسین علامہ جزری کی پڑھ فرمایا کہ حضور کے امتی کو اگر کانٹا چبھے نبی پاک وہاں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے نبی پر گرا گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے، نبی پاک کو تکلیف ہوتی ہے۔ نرم دل اتنا ہے اور مضبوط اتنا کہ جس قرآن کے جلال کو پہاڑ نہ برداشت کر سکے میرے آقا کے دل پر اترتا رہا۔ میرے آقا مضبوط اتنا، میرے آقا کا دل مستحکم اتنا کہ قرآن کے جلال کو حضور کے دل نے برداشت کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہی تو وجہ ہے نا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اترتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اچھا ایمان سے بتانا، پہاڑ تو برداشت نہ کر سکے، کیا ہم قرآن کے جلال کو برداشت کر سکتے؟ آج آپ کو بچہ حافظ قرآن نظر نہ آتا، پر 10-11 سال کا بچہ ہے قرآن کا حافظ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو سورۃ یاسین حفظ ہے، سورہ ملک حفظ ہے، سورہ واقعہ یاد ہے، ہاں جی کافی ساری سورتیں لوگوں کو یاد ہوتی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں سورتیں دور نہیں، قرآن پاک کا حفظ کرنا دور رہا، ہم تو ایک لفظ بھی یاد نہ کر سکتے، پر کیا کریں؟ جو بندہ قرآن کو مانتا ہے نا اسے ماننا پڑے گا۔ کیا ماننا پڑے گا؟ کہ سب سے پہلی مشکل کشائی نبی پاک نے فرمائی ہے۔ کیا مشکل کشائی فرمائی ہے؟ کہ قرآن کے جلال کو میرے آقا نے خود برداشت فرمایا اور جمال کی صورت میں ڈھال کر امت کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، آچاریہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ بچے نے ایک بات یاد دلا دی مجھے، وہ بات بھی چلو لگے ہاتھوں تنتلل بات کرتا چلو۔ دیکھیں اللہ کا قرآن ہے نا آخری کتاب،
اور قرآن وہ کتاب ہے جس جیسی کتاب قیامت تک کوئی لا نہیں سکتا. کتاب تو کتاب نہیں، چھوٹی سی سورت بھی نہیں لا سکتا. قرآن اتر رہا تھا اور یہ جو عرب کے شعراء ہیں نا، بڑے بڑے فصیح بلیغ، جی عدنان اور قحطان کے بڑے بڑے فصیح بلیغ شعراء، وہ قرآن کو مقابلہ نہ کر سکے، عاجز آ گئے، جی ڈھیر ہو گئے قرآن کے سامنے. اور بڑے بڑے عرب کے شاعر اپنی کلام کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکا رہے تھے. قرآن اترنے کا زمانہ تھا. میرے آقا نے فرمایا میرے غلام یہ سورہ کوثر لے جا، تو بھی جا کر کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکا دے. سبحان اللہ. سورہ کوثر لٹکا دی. کچھ دنوں کے بعد جب کلامیں اتاری گئی نا تو ساری کلامیں کو دیکھا گیا. جب عرب کے بڑے بڑے شعراء کی نگاہ سورہ کوثر پر پڑی نا تو وہ بے ساختہ بول اٹھے، ما ھذا من کلام البشر. لوگوں لگتا ایسا ہے یہ بشر کی کلام نہیں، یہ تو رب العالمین کی کلام ہے. سبحان اللہ. سورہ کوثر کا مقابلہ عرب کے بڑے بڑے شاعروں کی کلامیں نہ کر سکی. میں نے کہا قرآن کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اچھا قرآن جیسی کتاب قیامت تک نہیں آ سکتی. سب کا عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ ہاتھ اٹھا کے بولے قیامت تک قرآن جیسی کتاب نہیں آ سکتی. اچھا ایمان سے بتانا قرآن نبی پاک کا معجزہ ہے یا نبی پاک قرآن کا معجزہ ہے؟ بتائیں ذرا. ابھی بتا چکا ہوں آپ کو. قرآن نبی پاک کے لیے معجزہ ہے. قرآن نبی پاک کی تصدیق کرتا ہے. نبی پاک کی نبوت و رسالت کی تصدیق قرآن کرتا ہے. میں نے کہا قرآن ہے میرے نبی کا معجزہ. قرآن جیسی کتاب قیامت تک نہیں آ سکتی. اگر کوئی ملا اپنی کتاب میں لکھے کہ اگر خدا چاہے تو محمد جیسے کروڑوں پیدا کر ڈالے، اگر خدا چاہے تو محمد جیسے کروڑوں پیدا کر ڈالے. میں کہ دور پھٹے تیرا منہ ہے منکرو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. تو کہتا ہے خدا چاہے محمد جیسے کروڑوں پیدا کر ڈالے. اور محمد پر جو قرآن اترا ہے قیامت تک تو اس جیسی کتاب نہیں آ سکتی. بتا محمد عربی جیسا خاتم النبیین کیسے آئے گا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ خلافت، آبچاریہ. نعرہ حیدری، یا علی. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. یہ قرآن تو حضور کی ختم نبوت کی روشن ترین دلیل ہے کہ اب قیامت تک نہ قرآن جیسی کتاب آ سکتی ہے نہ محمد عربی جیسا کوئی نبی آ سکتا ہے. سبحان اللہ. کتاب بھی آخری، نبی بھی آخری. ہے. حضرات گرامی جس قرآن کے جلال کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، یہ تو قرآن ہے نا، یہ تو قرآن ہے. پہاڑ برداشت نہ کر سکے. میں نے کہا حضور کے دل نے برداشت کیا، جمال کی صورت میں مکھن بنا کر امت کو عطا کر دیا. بچہ بچہ امت کا حافظ قرآن نظر آ رہا ہے. میں نے کہا قرآن کو ماننے سے پہلے نبی کو مشکل کشا ماننا پڑے گا. سبحان اللہ. اچھا یہ مشکل کشائی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ذرا اونچا محبت کے ساتھ. میں نے کہا قرآن کو ماننے سے پہلے نبی پاک کو مشکل کشا ماننا پڑے گا کہ یہ مشکل کشائی حل تو مصطفیٰ نے فرمائی ہے. یہ مشکل کشائی تو حضور نے فرمائی ہے. اچھا یہ بچے آتے ہیں نا قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن پاک کو پڑھنا بھی عبادت. جو ہے قرآن پاک کا پڑھنا النظر فی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت. حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا، صحابہ جو تھے نا حضور کے صحابہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھتے تھے. آج بڑے بڑے حافظان قرآن جو فخریہ طور پر قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے، زبانی پڑھتے رہتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے بھائی، قرآن پڑھنا اگر اتنا آپ کو حفظہ یاد ہے قرآن آپ زبانی پڑھیں، لیکن یاد رکھیں میرے آقا کے صحابہ میں کئی صحابہ حافظ قرآن تھے، لیکن وہ قرآن زبانی پڑھنے کی بنسبت دیکھ کر پڑھنے کو اہمیت زیادہ دیتے تھے. سبحان اللہ. قرآن دیکھ کر پڑھنے کو اہمیت زیادہ دیتے تھے. کیوں؟ ایک تو قرآن کا پکڑنا ثواب، دوسرا قرآن کو دیکھنا ثواب، تیسرا اگر اس میں سے پڑھنا بھی ثواب. اگر بندہ پڑھے زبانی قرآن کو بند کر کے تو ایک ثواب ملے گا، اگر قرآن کو دیکھ کر پڑھے تو 2 ثواب اور ملیں گے.
ایک قرآن کو پکڑنے کا، ہاتھ میں لینے کا، اور دوسرا پھر اس کو دیکھنے کا۔ نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں قرآن کو حصہ دیا کرو، حصہ۔ سیاپا نے عرض کیا آقا کیا حصہ؟ ما حصہ؟ حضور نے فرمایا قرآن کا آنکھوں کو حصہ دیا کرو، آنکھوں کو حصہ دیا کرو۔ سیاپا نے عرض کیا آقا آنکھوں کا حصہ کیا ہے؟ فرمایا النظر فی المصحف، قرآن کا دیدار کرنا، قرآن کی زیارت کرنا، یہ آنکھوں کی عبادت ہے، آنکھوں کی عبادت ہے۔ اچھا بڑے مزے والی بات، آپ بچے بھیجتے ہو نا حافظ مختار صاحب کے پاس، مسجد میں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جب بچے یہاں بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، حدیث پاک میں آتا ہے رب کی رحمت کے فرشتے ایسے اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں، پھر ڈھانپ نہیں لیتے، پھر قطار باندھ لیتے ہیں، ایسے لامکان تک قطار بن جاتی ہے، آسمانوں تک قطار اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندوں کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کوئی 5 سال کا، کوئی 6 سال کا، کوئی 10 سال کا، کوئی 11 سال کا، کوئی 12 سال کا، وہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ جس بستی کے اندر گناہگار زیادہ ہو جائیں، شرابی، زانی، سودخور، جھوٹے، فریبی، دھوکہ دینے والے، فرمایا رب ان پر عذاب اتارنا چاہے اور اتارنا چاہتا ہے، اتارنا واجب ہو جاتا ہے رب پر کہ اس قوم کو تباہ کر دے، لیکن اسی قوم کی کسی بستی کی کسی مسجد میں آواز آ رہی ہوتی ہے رب کے قرآن کے پڑھنے کی، اللہ فرماتا ہے فرشتوں مجھے اپنے کلام کی قسم، اے فرشتوں عذاب تو واجب ہو چکا تھا، پر جس بستی میں میرا قرآن پڑھا جا رہا ہوں میں عذاب اتاروں، فرمایا میری شایان شان نہیں، 40 سال کے لیے عذاب اٹھا لو، سبحان اللہ، 40 سال کے لیے عذاب اٹھا لو۔ اور دکانیں چلانے والوں، اور کھیتی باڑیاں کرنے والوں ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا کرو، ان حافظان قرآن کا مہینے کے بعد 3000 دیتے ہو، 5000 دیتے ہو، 6000 دیتے ہو، جی یہ سارا مہینہ تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، یہ تو تمہارے عذاب کو روکے ہوئے ہیں، یہ تو تمہارے عذاب کو روکے ہوئے ہیں کہ سود کی وجہ سے عذاب آ جائے، زنا کی وجہ سے عذاب آ جائے، شراب کی وجہ سے عذاب آ جائے، جھوٹ کی وجہ سے عذاب آ جائے، بدکاریوں کی وجہ سے عذاب آ جائے، مگر عذاب کیوں نہیں آتا؟ جس بستی میں رب کا قرآن پڑھا جائے اس بستی پر رب عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ 40 سال کے لیے اٹھا لیتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے نا مولوی صاحبان قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے، یہ تمہارے محسن ہیں، محسن کی عزت کرنی چاہیے، محسن کا احترام کرنا چاہیے۔ اب فرشتے جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اچھا میرے بندوں کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، جی مولا۔ اللہ پاک فرماتا ہے عطبۃ اللہ، اے فرشتوں انہیں مبارک ہو یہ رب کی دعوت پہ آئے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ بولو ذرا اونچا بلند آواز کے ساتھ، یہ رب کی دعوت پہ آئے ہیں۔ میں نے کہا وزیر اعظم، صدر، کوئی بڑے سے بڑا بندہ، مخدوم صاحب لیٹر بھیج دے کہ جی آؤ میری دعوت ہے، میں نے کہا ہم فخر سے پھولے نہیں سمائیں گے، وہ جی مخدوم صاحب کی دعوت ہے، صدر صاحب کی ہے، وزیر اعظم کی ہے، فلاں کی ہے۔ میں نے کہا خوش ہو جاؤ اور خوشیاں مناؤ کہ تم بچے کو مسجد بھیجتے ہو، درسگاہ میں بھیجتے ہو، مدرسے میں بھیجتے ہو، کتنے خوش نصیب ہو تمہارا بچہ یہاں آتا ہے، رب فرماتا ہے یہ بچہ میری دعوت پہ آیا ہے، یہ بچہ میری دعوت پہ آیا ہے۔ اچھا پھر مزے والی بات، اللہ اتنا نہیں میری دعوت پہ آیا ہے بلکہ اللہ فرماتا ہے اللہ کی دعوت کھلاؤ گے، اپنے بچوں کو اللہ کی دعوت کھلاؤ گے، کون کون کھلائے گا؟ جو اپنے بچوں کو اللہ کی دعوت کھلانا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے، سارے کھلانا چاہتے ہیں، پھر اپنے گھر میں سے کم از کم زیادہ نہیں تو ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائے، ایک بچے کو حافظ قرآن بھی بنائے اور عالم دین بھی بنائے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں یہ بچہ فلاں نام کا فلاں کا بیٹا، واہ واہ فلاں نام کا فلاں کا بیٹا میری دعوت پر آیا ہے۔ توجہ کریں توجہ، میں نے کہا یار بڑے سے بڑا بندہ ہو، مخدوم صاحب آ جائیں اور کہیں او فلاں خان صاحب
ہاں جی وہ دوڑتا ہوا آئے گا کہ حضور صاحب نے میرا نام لے لیا ہے، میں بڑا خوش نصیب ہوں، میرا نام لے لیا۔ میں نے کہا قرآن پاک پڑھانے کے لیے تو بچے کو بھیجتا ہے، اللہ تیرا نام عرشوں پہ لے رہا ہوتا ہے اور فرما رہا ہے فلان کا بیٹا فلان نام کا بیٹے کا نام فلان ہے، باپ کا نام فلان ہے، فرما وہ رب کی دعوت پہ آیا بیٹھا ہے، سبحان اللہ، رب کی دعوت پہ آیا بیٹھا ہے۔ حضرات گرامی قرآن پاک کے جو حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، ان کی عزت کیا کرو۔ اللہ پاک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے جو حافظ قرآن کی عزت کرتا ہے نا اس نے گویا اللہ کی عزت کی، جس نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی، جس نے عالم دین کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی، جس نے قاری قرآن کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے اشرافیہ ہیں۔ آج تو ہمارے اشرافیہ وہ ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں نا، یہ ایم پی اے، ایم ایل اے، وزیر وزراء، یہ ہمارے اشرافیہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے اشرافیہ یہ حافظان قرآن ہیں، سبحان اللہ، میرے اشرافیہ دیندار لوگ ہیں۔ فرمائے یہ میرے معزز ہیں، تمہارے معزز اپنے ہوتے ہیں، ہمارے معزز یہ ہیں۔ اللہ نے کتنا اعزاز دیا ہے، جنہیں اللہ نے عزت دی ہے ان کی عزت کرنی چاہیے۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ نبی پاک فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اپنے نبی کی محبت، پھر نبی کی آل کی محبت، تیسرے نمبر پر قرآن پاک پڑھنا پڑھانا۔ اپنا توجہ کرنا، ہم اس پر تو توجہ دیتے ہیں کہ بچے کو قرآن پڑھانا ہے، حافظ بن جائے، قاری بن جائے۔ جو پہلی 2 باتیں نبی پاک نے فرمائی ان پر توجہ نہیں کرتے۔ حافظ قرآن جو بن کے آئے گا نبی سے محبت کتنا کرتا ہے، یہ نہیں دیکھا ہم نے۔ وہ حسن حسین سے محبت کتنا کرتا ہے، علی و فاطمہ سے پیار کتنا کرتا ہے، اہل بیت نبی سے کتنا پیار کرتا ہے، ان کا ادب کتنا کرتا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ ہم نے بس قرآن پڑھا لیا۔ اور میرے بھائیو قرآن پڑھانا ہے اور قرآن کا نمبر 3 ہے۔ نبی پاک نے خود فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 باتوں کی تعلیم دو۔ پہلے نمبر پر حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ ہی، اور اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وتلاوت القرآن، تیسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ میں نے کہا اگر قرآن کی تلاوت پہلے نمبر پر رکھنا ہوتی تو نبی پاک رکھ دیتے۔ نبی پاک نے گویا تیسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت کو، قرآن کے پڑھنے کو رکھ کر بتا دیا۔ اور جس دل میں محبت مصطفیٰ اور محبت اہل بیت نہیں نا اسے قرآن بھی فائدہ نہیں دے گا، اسے قرآن بھی فائدہ نہیں دے گا، قرآن اسے فائدہ دے گا۔ فرمایا جس دل کے اندر محبت مصطفیٰ بھی ہو اور محبت اہل بیت بھی، سبحان اللہ، بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ اس لیے یہ چیزیں دیکھا کر ہیں کس جگہ پر یہ چیزیں پائی جاتی ہے۔ ایسا تو نہیں نا کہ نبی پاک کا بغض سکھایا جائے، نبی پاک کی عداوت سکھائی جائے، نبی پاک کی دشمنی، نبی پاک کی بغاوت، نبی پاک کا ادب گھٹایا جائے، تعظیم گھٹائی جائے۔ پہلے یہ چیزیں دیکھا کر بعد میں بچے کو قرآن کا حافظ اور قاری بنایا گیا۔ بہت ذرا اونچا محبت کے ساتھ۔ بڑے خوش نصیب ہو یہاں پر مطلب ہے کہ حافظ صاحب قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، مسجد آپ کی آباد ہے، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک مسجد کو آباد و شاد